سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آج کے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے گئے کچھ سوالات شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور یہ سوالات کرنے والے بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور بعض اوقات کچھ غیر مسلم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کچھ سوالات کرتے، پوچھتے، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بڑھتے ہیں پہلے ایک درود پاک کی فضیلت کی جانب، اور درود پاک پر بڑی ہی پیاری کتاب سعادت الدارین، اللہ اکبر، حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے۔ آپ نے درود پاک کے فضائل بھی ذکر فرمائے، مختلف حکایات بھی ذکر فرمائی۔ ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے ابو علی قحطان کا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کی زیارت کی میں نے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو آدمی اور بھی تھے۔ فرماتے میں انہیں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر دن رات میں اتنی مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا، مجھے محروم کر دیا آپ نے سلام کے جواب سے۔ یعنی وہ جو اپنا ایک عمل تھا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اتنا درود و سلام پڑھتا ہوں آپ پر، اور آپ نے جواب نہیں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ سنیے مدنی چینل کے ناظرین اور غور فرمائیے۔ بعض اوقات ہم کوئی ایک نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں ایک ایسا کوئی برا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا باعث بن رہا ہوتا ہے، ذریعہ بن رہا ہوتا ہے، اور بندے کی توجہ صرف اس نیک کام کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جو گناہ ہے، جو غلط کام ہے، اس سے آدمی بعض اوقات آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک تو پڑھتے ہو لیکن میرے صحابہ پر اعتراض بھی کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو میرے صحابہ کو۔ اب وہ بزرگ جو تھے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے دست اقدس پر توبہ کرتا ہوں، جو میں غلط کام کیا کرتا تھا آئندہ ایسا نہیں کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا کہ یا رسول اللہ توبہ بھی کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب سلام کا جواب ارشاد فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کوئی ایک نیک کام ایسا کر رہا ہوں یا کچھ نیک کام کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں کوئی ایسا کام بھی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی والا ہے، تو ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بالخصوص یہ جو واقعے کے اندر ذکر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان یا اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسی بات کرنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، جو بے ادبی پر مشتمل ہو، ایسے لوگوں سے بھی اور ایسی باتوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی اور اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے ایک غیر مسلم یہودی کے سوال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے دو یہودی تھے، قال احدہما لصاحبہ، ایک نے اپنے دوست سے کہا، دوسرے یہودی سے کہا، کیا؟ انطلق بنا، کہنے لگا مجھے لے چلو، الی ھذا النبی، یہ جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ایک یہودی نے دوسرے سے کہا، کیا کرے گا وہاں جا کے؟ جب اس نے یہ کہا، یہ جا رہا تھا سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، جب اس نے یہ کہا نا اپنے دوست سے کہ مجھے اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے چلو، تو وہ جو دوسرا یہودی تھا نا اس نے کہا لا تقل لہ نبی، کہنے لگا انہیں نبی مت کہہ، کیونکہ ایک تو غیر مسلم یہودی، اگر تو بھی ان کی نبوت کا اعلان کر دے گا، ان کی نبوت کا اقرار کرے گا، کہنے لگا فَإِنَّهُ إِن سَمِعَكَ صَارَتْ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُن۔ ہم ایک اردو کے اندر ایک جملہ بولتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا، آنکھیں چار ہو جانا، خوش ہو جانا، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنا۔ تو اس نے عربی میں یہی کہا، کہنے لگا کہ اگر انہوں نے یہ سن لیا کہ تو یہودی ہو کر انہیں نبی مان رہا ہے تو صارت لہو اربع اعین، ان کی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی، خوش ہو جائیں گے وہ، اس لیے یہ مت کہہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ یہودی نے اپنے دوسرے یہودی دوست سے کہا۔ تو اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دونوں چلے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو دونوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، سورہ اسراء آیت نمبر 101۔ اللہ کریم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، جنہیں آیات بینات کہا گیا، ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات، 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اس آیت کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے، یہ جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی گئی تھیں، وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ آیات بینات کون سی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی جو روشن نشانی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی وہ یہ ہے لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا دوسری وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ارشاد فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی بھی جان کو قتل نہ کرو، کسی انسان کو، کسی جان کو قتل نہ کرو، الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، جس کی اللہ کریم نے حرمت بیان کی ہے، اسے قتل نہ کرو، الا بالحق، سوائے حق کے۔ پھر فرمایا ولا تزنوا، بدکاری نہ کرو۔ پھر فرمایا چوری نہ کرو۔ پھر فرمایا ولا تمشوا، اور نہ لے کر جاؤ کسی بندے کو حکمران کے پاس، بادشاہ کے پاس، اس انداز میں نہ لے کر جاؤ کہ وہاں جا کے اس کی ایسی شکایت کرو کہ وہ اسے قتل کروا دے۔ اس انداز میں فرمایا کسی شخص کو کسی بادشاہ کے پاس نہ لے کر جاؤ، ادھر جا کے اس کے خلاف کوئی باتیں کرنا، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ بادشاہ اس کو قتل کروا دے۔ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے اس سے بھی منع کیا تھا، یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت تھی۔ اور فرمایا ولا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود نہ کھاؤ۔ اور ارشاد فرمایا ولا تقذفوا المحصنات، جو پاک باز عورتیں ہیں، نیک خواتین ہیں، ارشاد فرمایا ان پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ان پر تہمتیں نہ لگاؤ، قذف کی، بدکاری کی ان پر تہمت نہ لگاؤ، ارشاد فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ولا تفروا من الزحف، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا جنگ سے نہ بھاگو، جنگ سے نہ بھاگو۔ اور پھر فرمایا جو 9ویں علامت تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً، اے یہودیو یہ تمہارے لیے خاص طور پر ہے،
جو 8 بیان کی اور 9ویں ارشاد فرمایا یہ خاص تمہارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ بڑھو۔ ہفتے کے دن ان لوگوں کو شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، مچھلیوں کو پکڑنے سے یہودیوں کو منع کیا گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ہفتے کے دن والا حکم ہے نا، یہ خاص تمہارے لیے ہے یہودیوں۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا نا، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کون سی آیات مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بتا دی تو اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَقَبَّلُوا يَدَهُ، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ چومنے لگے۔ دونوں جو یہودی تھے، نبی پاک علیہ السلام کا ہاتھ چوما انہوں نے۔ اور دوسری روایت میں جو الفاظ ہے فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وہ دونوں یہودی جو تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے انہوں نے ہاتھ بھی چومے اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے قدموں کو بھی بوسہ دیا، انہوں نے پاؤں بھی چومے نبی پاک علیہ السلام کے۔ اور پھر وہ کہنے لگے نشہد انک نبی، پہلے ایک نے کہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو، دوسرا کہہ رہا تھا نہ یہ بات نہ کہہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور اب الفاظ کیا ہیں؟ وقالا، ان دونوں نے کہا نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پہلے ایک انکار کر رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ آپ نبی ہیں، اب دونوں شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسری بات میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں وقالوا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں انک رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا نا ان دونوں سے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ جانتے تھے یہ مجھے میری نبوت کا اقرار تو کر رہے ہیں لیکن دل سے نبی نہیں مان رہے۔ وہ جو ایمان کا تقاضا ہے، جو ایمان لانے کے لیے جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور گواہی دیتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فما یمنعکم، فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم میری پیروی نہیں کرتے، میری اتباع کیوں نہیں کرتے؟ ابھی کہہ رہے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا نا تو کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ جو نبوت ہے نا وہ صرف میری ذریت کے اندر رہے، نبی جو ہوں گے وہ صرف میری اولاد کے اندر سے ہوں گے۔ حالانکہ جھوٹی بات ہے پرلے درجے کی، ایسی کوئی بات کوئی دعا حضرت داؤد علیہ السلام نے نہیں کی تھی۔ اگلی بات انہوں نے جس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، انہوں نے کہا وَإِنَّا نَخَافُ، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کر لی، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی نبوت کا اعلان کر دیا تو ہوگا کیا؟ تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ ہم تو قتل ہونے سے بچتے ہیں، اس لیے انکار کر رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عظمت عطا کی ہے۔ وہ چیز جو وہ پوچھنے کے لیے آئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں بتا پائیں گے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب ارشاد فرمایا۔ جو 9 آیات تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، اور پھر کیفیت ایسی ہے، یعنی وہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کے سامنے مجبور ہو چکے تھے، زبان سے اس بات کا اقرار کیے بغیر نہ رہ سکے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ یہ لوگ ہمیں قتل کر دیں گے۔ اور دوسرا جو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جی حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبوت ان کی اولاد میں رہے، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی ہے انہوں نے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ داؤد علیہ السلام یہ دعا کیسے مانگ سکتے ہیں؟ پھر تورات اور زبور میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے عالم کے نبی ہوں گے، تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ ایک تو انہوں نے جھوٹ بولا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن ساتھ میں ایک بات کا اقرار بھی کر لے کہ جی ہم تو اس لیے ایمان نہیں لاتے، یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ حق واضح ہو جانے کے باوجود اسے تسلیم نہ کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی معاملے میں ہماری غلطی، ہماری غلط فہمی ہم پر آشکار ہو جائے، ہمارے سامنے آ جائے کہ اس معاملے میں غلطی پر تھا، تو فراغ دلی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اسے تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہوا، اور اگر معافی مانگنا بنتی ہو تو معافی بھی مانگنی چاہیے۔ مسلمانوں کا انداز یہی ہے،
جو غیر مسلم ہے ان کا انداز یہ ہے کہ اپنے غلط کام پر ڈٹ جانا. ایک تو غلط کر رہے ہیں یعنی ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو ایمان نہیں لا رہے، اوپر سے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ غلط قسم کی تعویل بھی کریں کہ جی ہم تو اس لیے ایمان نہیں لاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریر لوگوں کے شر سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ و مامون فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کے لوگ جو ہے غیر مسلم، بہت سے لوگ آتے اور پھر مختلف طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوابات ارشاد فرمایا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کنت قاعدا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. فجاء حبر من احبار الیہود، کہتے ہیں ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم آ گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فقال، اور اس نے کہا جئت اسألک، کہنے لگا میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل، پوچھو. مطلقاً فرمایا کچھ بھی پوچھو، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اگلے جہان کے بارے میں. سل، فرمایا پوچھو، سوال کرو. فقال الیہودی، تو جو یہودی تھا اس نے کیا کہا، کہنے لگا این الناس یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہنے لگا جب اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو اور آسمانوں کو دوسری زمین اور آسمانوں سے تبدیل کر دے گا، بدل دے گا، جب اللہ تبارک و تعالی، این الناس، لوگ کہاں جائیں گے قیامت کے دن. اور یہ ہم اپنے پہلے جو ایپیسوڈز ہیں اس کے اندر اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اس زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت میں تبدیل کر دے گا، اس زمین پر حساب و کتاب ہوگا، اس زمین پر جو ہے وہ یہ حشر کا معاملہ ہوگا. تو اس نے یہی سوال کیا، کہنے لگا جب اللہ تبارک تعالیٰ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، آسمانوں کو بدل دے گا، تو جب زمین بدلی جائے گی، این الناس، لوگ کہاں ہوں گے، لوگ کدھر جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پل صراط کے قریب اندھیرے کے اندر ہوں گے جب زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا. پھر اس نے اگلا سوال کیا، کہنے لگا فمن اول الناس اجازتاً، جنت میں سب سے پہلے کون سے لوگ داخل کیے جائیں گے، کنہیں سب سے پہلے اجازت دی جائے گی جنت میں داخلے کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء المہاجرین، ارشاد فرمایا وہ مہاجرین، فقیر مہاجرین، فقراء مہاجرین جو ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی. یقیناً وہ لوگ جو مہاجرین بھی ہیں اور پھر ساتھ میں فقراء بھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں داخل جنت پہلے فرمائے گا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو مالدار ہیں ان سے 500 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل جنت فرمائے گا جو فقراء ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جو اولین داخل ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی جیسے مختلف طرح کے لوگ آتے، بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تشریف لے جاتے. وہ کوئی کام کر رہے ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام ان سے اس کے بارے میں پوچھتے، سوال کرتے. پھر صحابہ کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو بعض اوقات جو ہے وہ دونوں طرف سے، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے، بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان سے سوال فرمایا کرتے تھے. تو ایسا ہی کچھ معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا. ایک بار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان تشریف لائے. اب اس وقت کیفیت کیا تھی؟ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی اصحابہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا صحابہ کرام جمع ہیں. حضور نے فرمایا ما جمعکم، فرمایا میرے صحابہ تم کیوں جمع ہو یہاں؟ تو انہوں نے عرض کی اجتمعنا نذکر ربنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے رب کو یاد کریں. نذکر ربنا، اپنے رب کا ذکر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کریں. اور پھر ساتھ میں ایک اور کام ذکر کیا، کہتے ہیں وَنَتَفَكَّرُ فِي عَظَمَتِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم تفکر کریں، غور کریں، فکر کریں فی عظمتہ، اللہ کریم کی عظمت میں غور کریں، اس کی کبریائی میں غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و رفعت میں غور، فکر، تفکر، تدبر کرنے کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ اکبر، کیسا پیارا اجتماع ہے، کتنی پیاری نیت پر جمع ہونا ہے. مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی غور کریں، جمع ہم بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارا جمع ہونا کس لیے ہوتا ہے؟ سیاسی تبصرے کرنے کے لیے، فضول وقت گزارنے کے لیے. کبھی ایسا بھی ہو گھر کے اندر ہی کبھی اپنے رب کی عظمت، کبریائی، بزرگی بیان کرنے کے لیے جمع ہو، رب کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہو. یہ جمع ہونا کیا ہی برکت والا جمع ہونا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب سوال فرمایا. صحابہ کرام اس لیے جمع ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم ببعد عظمتہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے رب کی کچھ عظمت نہ بتاؤں، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی کا بیان نہ کروں؟ قلنا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا بلا یا رسول اللہ بیان فرمائیے، کیوں نہیں؟ سنیے رب کی عظمت، بزرگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و رفعت کس قدر بلند ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملکن من حملۃ العرش یقال له اسرافیل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم کے وہ فرشتے جو اس کا عرش اٹھانے والے ہیں، فرمایا ان میں ایک فرشتہ ہے اس کا نام ہے اسرافیل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرش کے جو پائے ہیں وہ اس کے علی کاہلہ، فرمایا اس کے کندھے پر ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فرشتے کے جو دونوں قدم ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اس فرشتے نے، اور اس کے قدم کہاں ہیں؟ فرمایا قدماہ فی الارض السفلی. ارشاد فرمایا کہ اس کے دونوں قدم جو ہیں وہ زمینوں کے نیچے ہیں، ارض السفلی. ارشاد فرمایا زمین کے نیچے پستی میں ہے اس کے دونوں قدم. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مارق رأسہ من السماء السابیۃ العلیٰ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس فرشتے کا جو سر ہے نا، قدم کہاں ہے؟ فرمایا زمینوں کے نیچے. اور سر کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ من السماء السابعۃ العلیٰ. ارشاد فرمایا 7 آسمانوں کے اوپر اس کا سر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق میں یہ ایک ہی ایسا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی مثلہ من خلیقۃ ربکم تبارک و تعالی. ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں ایسی بہت ساری مخلوق ہے، جیسا یہ ایک فرشتہ ہے. ارشاد فرمایا تمہارے رب کی اس جیسی اور بھی مخلوق ہے. جس رب کی مخلوق اتنی بڑی بڑی عظمت والی، رفعت والی ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و رفعت کتنی بلند ہوگی، کیسی بڑی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور رفعت کا پتہ دیتا ہے، اور بندے کے دل میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و رفعت گھر کر جاتی ہے. اس کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اس کی مخلوق میں غور فکر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس انداز میں مخلوق میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر. سوال آدھا علم ہے